صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ اس کے سر کے پاس بیٹھے اور فرمایا، بیٹا اسلام لے آؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو قریب ہی کھڑا تھا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ وہ بچہ ایمان لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر آئے، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے نجات دے دی۔ ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی غیر مسلم کے اسلام لانے کی امید ہو تو تبلیغ کے لیے اس کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے جانا جائز ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا، اللہ کرے تو اس ہاتھ کو اٹھا ہی نہ سکے۔ اس آدمی کو سوائے غرور اور تکبر نے اور کسی چیز نے ایسا کرنے سے نہیں روکا۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ آدمی دوبارہ اس ہاتھ کو اپنے منہ تک نہ اٹھا سکا۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ہمیں اللہ کا کوئی حکم سنایا جائے یا آقا علیہ السلام کی کوئی حدیث اور سنت بتائی جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل خدا نخواستہ نہ بھی کرنا ہو تو آگے سے غرور اور تکبر والا انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اللہ کی عبادت کر اور کسی کو اس کا شریک نہ بنا، اور فرض نماز قائم کر، اور فرض زکوٰۃ ادا کر، اور رمضان کے روزے رکھ۔ تو اس اعرابی نے کہا، قسم الذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس پر نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ بخاری شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور پیشاب پر ایک ڈول چھوٹا ہو یا بڑا پانی کا ڈال دو، کیونکہ تم لوگ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات نکالی جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سے اتنی مقدار اختیار کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ عمل کرتے کرتے تم خود اکتا جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ثواب اور بخشش کا دروازہ بند نہیں کرتا جب تک انسان خود ہی اپنے آپ کو محروم نہ کر لے۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ نفلی عمل اتنا ہی شروع کرنا چاہیے جسے بندہ پابندی سے استقامت کے ساتھ نبھا سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، ایمان والا اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناقابل برداشت یعنی طاقت سے زیادہ آزمائش اپنے اوپر ڈال کر۔ اس حدیث کا بھی یہی مطلب ہے کہ نفلی اعمال تھوڑے ہوں لیکن پابندی کے ساتھ ہوں۔ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ کیا مجھے یہ اطلاع نہیں ملی کہ تم دن کو روزے رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ طرز عمل اختیار نہ کرو، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو یعنی ناغہ بھی کرو، اور رات کو تہجد پڑھو بھی اور آرام بھی کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ جس نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی گویا اس نے حقیقتاً روزہ نہیں رکھا۔ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، یہ عمر بھر روزوں کے برابر ہیں، اور ہر مہینے میں ایک بار پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھو، یہ نفلی روزوں کی بہترین شکل ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو۔